بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 358 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ شخص ڈرا ہوا ہے۔ شاید اس نے ایسے کام پہلے کبھی نہیں کیے تھے اور اسے بالکل اندازہ نہ تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ مجھے اس پر ذرا بھی تشدد نہیں کرنا پڑا، وہ خود ہی سب کچھ بتا رہا تھا۔ ساری سازش پیڈرو کی تھی۔ وہ ملتان سے میرے پیچھے لگا رہا۔ میرے غائب ہو جانے کے بعد اس نے جیکی اور جونی پر نظر رکھی، اور مظفر گڑھ سے واپسی پر جب میں نے دوبارہ ان سے رابطہ قائم کیا تو پیڈرو کی محنت ٹھکانے لگی۔ اس نے وہیں دیکھ لیا ہوگا کہ مجھے کون سی کار فراہم کی گئی ہے، یا اسے یہ بات بعد میں پتہ چلی ہوگی۔ سلطان محمد خان کے بیٹے ملتان میں اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ کسی کار ڈیلر نے تصدیق کر دی ہوگی کہ آج ان کے ایک صاحبزادے نے فلاں کار خریدی ہے۔ میری ایک رات حیدرآباد میں رک جانے سے ان کے پلان میں خلل پڑا ہوگا، مگر دوسری رات وہ کامیاب رہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں آ رہا ہوں؟ ہم ٹول پلازا سے 1 میل پیچھے کھڑے تھے جی، وہ بولا۔ ہم کون؟ میں اور وہ استاد پیڈرو نام ہے شاید اس کا۔ صرف ایک بار حاجی صاحب کے منہ سے سنا تھا۔ تم نے ٹھیک سنا تھا، میں نے کہا۔ اچانک اس نے کہا کہ گاڑی آ گئی، تم اب ٹرک لے کر جاؤ، اور پھر وہ خود اتر گیا۔ اتر کے کہاں گیا؟ اپنی کار میں واپس حیدرآباد۔ ڈرائیور نے کہا، ٹرک میں تم کیا لائے تھے؟ سبزیاں اور پھل، وہ بولا۔ تمہیں یقین ہے کہ اس میں اسلحہ نہیں تھا؟ ہوگا جی یا نہیں ہوگا، مجھے کیا معلوم۔ وہ تم پر بھروسہ کرتے تھے، تم ان کے وفادار اور نمک خوار تھے۔ میں نے کہا، تم اعتبار کے قابل نہ ہوتے تو وہ ٹرک تمہارے سپرد کرتے اور نہ تم سے ایسا کام کرنے کو کہتے۔ مجھے معلوم ہے جی۔ پھر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سب کو بتا رہے ہو؟ کیا تمہیں واپس نہیں جانا؟ میں نے کہا، تمہیں ڈر نہیں ہے ان کا؟ میں نے کون سی ایسی بات بتائی ہے؟ جو پیڈرو نے کہا تھا وہ میں نے کیا۔ وہ جانے اور حاجی صاحب جانے، بعد میں جو کچھ ہوا تھا وہ میری غلطی سے تو نہیں ہوا تھا۔ ویسے بھی یہ میرا آخری پھیرا تھا۔ کیا مطلب؟ میں واپس نہیں جا رہا ہوں، وہ بولا۔ میں تو پھنس گیا تھا، لیکن وہاں سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ اب میں کراچی جاؤں گا، وہاں میرے بھائی کا گھر ہے۔ اس نے میرے لیے ویزے کا بندوبست کر لیا ہے۔ کس ملک کے لیے؟ سوڈان کے لیے۔ وہ خود بھی وہی ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے سچ بتا دیا جناب کہ آپ مجھے مارو نہیں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں۔ میں مجبور تھا، میری غلطی کو معاف کر دو۔ وہ ایک دم رونے لگا۔ اچھا، رونے کی ضرورت نہیں، میں تصدیق کروں گا تمہارے بھائی کے گھر سے۔ اگر یہ سب جھوٹ نہ ہوا تو تم جا سکو گے، میں نے کہا۔ میرا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا تھا کہ میری ملتان میں موجودگی کا کسی کو علم نہ تھا۔ پیڈرو نے میرا سراغ لگا لیا تھا، چنانچہ اب مجھے یہ فکر بھی لاحق تھی کہ ان کا کیا ہوگا جنہیں میں جونی کی تحویل میں چھوڑ آیا تھا۔ کیا وہ مونی اور نواب خسرو جمشید کی حفاظت کر لیں گے؟ تم اپنے بھائی کے گھر کا پتہ بتاؤ، میں نے کہا۔ کراچی میں اس کی بیوی کا گھر ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہے، وہ بولا۔ کہاں؟ مکان نمبر، گلی نمبر؟ جیکب لائن میں جھکی ہے جی، وہ بولا۔ آپ نظامی روڈ سے اندر جائیں۔ یہ نظامی روڈ کہاں ہے؟ نظامی روڈ کا نہیں پتا جی آپ کو؟ وہ قدرے حیران ہوا۔ پرانی نمائش کے چوک سے الٹے ہاتھ کو جو سڑک اندر جا رہی ہے، گونگے پیروں کے اسکول کے سامنے سے، وہی تو ہے نظامی روڈ۔ آگے جا کے برگیڈ تھانے کے قریب ایک کوارٹر کے ساتھ ہی جھگی ہے۔ کوارٹر کا کیا نمبر ہے؟ وہ تو مجھے معلوم نہیں، میں سیدھا جھگی تک پہنچ جاتا ہوں۔ آپ بابو پان والے کو پوچھ لینا، میرے بھائی کا سالہ ہے، اسے جانتے ہیں، وہ بولا۔ مگر میں اس کی بہت کم سن رہا تھا اور اپنے خیالوں میں زیادہ کھویا ہوا تھا۔ اگر پیڈرو نے جیکی یا جونی کا پیچھا کر کے میرا پتہ چلا لیا ہوگا تو اس بات کا امکان بھی پیدا ہو جاتا تھا کہ وہ فارم ہاؤس میں مونی اور خسرو جمشید کی موجودگی کے راز سے بھی واقف ہو جائے۔ وہ مونی کو مار ڈالے گا۔ خیر، اس کا مرنا کیا اور جینا کیا خود میں ابھی تک طے نہیں کر سکا تھا کہ اس کا کیا کروں، مگر وہ خسرو جمشید کو لے گئے تو میرا سارا معاملہ چوپٹ۔ اس نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ وزیر ہاسپٹل کی تعمیر اور رہن نامہ میرے وکیل کے نام کر دے گا اور ہاسپٹل کی تکمیل کے لیے ضروری سرمایہ بھی فراہم کرے گا، یہ سودا تو ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ اس خیال نے مجھے اتنا مضطرب کیا کہ میں ٹرک ڈرائیور کو وہیں چھوڑ کے جانے کی سوچنے لگا۔ کہیں نہ کہیں سے مجھے ملتان فون کر کے صورت حالات کا پتہ کرنا تھا۔ جیکی اور جونی کو خبردار کرنا تھا۔ لوکل کال ہوتی تو میں کہیں سے بھی کر سکتا تھا، مگر ٹرنک کال کے لیے مجھے ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کے کسی پی سی او تک جانا ہوگا۔ رات کو کراچی کے قریب آ کے واپس لوٹنے والا پیڈرو اگر ابھی تک ملتان نہیں پہنچا ہوگا تو پہنچنے والا ہی ہوگا۔ میں نے ابھی تک ڈرائیور کے صرف ہاتھ باندھے تھے، اب میں نے اس کے پیر بھی چارپائی کے ساتھ باندھ دیے۔ اس کے لیے میں نے چارپائی کو ٹائٹ رکھنے والی رسی بھی استعمال کی۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کے میں نے اسے تاکید کی کہ وہ فرار ہونے کی کوشش بھی نہ کرے، ورنہ وہ مارا جائے گا، اور پہنچانے والے اسے سوڈان نہیں قبرستان پہنچا دیں گے۔ ڈھونڈنے پر مجھے وہاں ایک ہی تالا ملا۔ افتخار کمرے کے کسی دروازے کو مکفل نہیں کرتا تھا۔ کہیں جاتے وقت وہ باہر کے دروازے میں بھی اس لیے تالا ڈال دیتا تھا
کہ ملاقات کے لیے آنے والوں کو اس کی عدم موجودگی کی خبر دے سکے۔ کسی چور کے لیے تالا ایک دعوت نامہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی اس نامور مگر غریب صحافی کے گھر میں آ کے چور بھی شرمندہ ہوتا، جہاں سوائے خسرت تعمیر گھر میں خاک نہیں والی بات تھی۔ زیادہ سے زیادہ وہ فلپس کا ایک بینڈ کا ریڈیو لے جا سکتا تھا، جس کی قیمت 100-125 روپے تھی۔ باقی میلے کپڑے تھے، میلے برتن تھے، اور چور کے نقطہ نظر سے باقی جو کچھ تھا وہ کئی من ردی تھی۔ یہ سب ردی اس پڑھے لکھے آدمی کا سرمایہ افتخار تھی، ذریعہ معاش تھی اور شوق کا سامان تھی۔ دنیا بھر کے اخبارات، رسائل اور ان کے تراشے خصوصی مضامین، حوالے اور جائزے، اس کی یہ ذاتی لائبریری اس نے نہ جانے کتنے برسوں تک مسلسل جستجو اور جد و جہد کے بعد بنائی تھی۔ میں اپنا سوٹ پہن کر اور دروازے کو باہر سے تالا لگا کے نکل گیا۔ مین روڈ کو ایک فرلانگ دور تھی، دونوں جانب ایک سے بنے ہوئے ایف اور ای ٹائپ کوارٹر تھے۔ طبقاتی تقسیم کی ایک بنیاد معاشی خوشحالی یا بدحالی ہے۔ نچلا طبقہ، نچلا متوسط طبقہ، متوسط طبقہ اور بالائی طبقہ۔ سرکاری قواعد و ضوابط میں یہ تقسیم اسکیل اور گریڈ کے حساب سے الگ چلتی ہے اور تنخواہ کے فرق کے حساب سے الگ۔ 350 سے نیچے والے کو ایف ٹائپ، 400 تک والے کو ای ٹائپ، 750 لینے والے کو ڈی ٹائپ، اسے اوپر سی ٹائپ۔ چنانچہ پرانا کلرک اور نیا افسر ڈی ٹائپ میں یوں ساتھ ساتھ رہتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا محمود ایاز آج بھی ایک صف میں ہے۔ عملاً ایسا نہیں تھا۔ گریڈ 17 کے افسر کا پڑوسی گریڈ 11 کا اسسٹنٹ ہے، ان کے درمیان 6 گریڈوں کا فاصلہ ہے۔ وہ پڑوسی کی حیثیت سے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمسائے ماں جائے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان سب اخلاقی و مذہبی تعلیمات پر کیسے عمل کر سکتے ہیں جن سے گریڈ کا فرق ہی نہ رہے؟ افسران کو یہ رہائشی فارمولہ سخت ناپسند تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ سیدھا سیدھا طریقہ ہو کلاس 1 اور اسی طرح آگے کی ہند سے آقا اور غلام میں مساوات کی تلقین کرنے والے مذہب کے پیروکار انگریز کے بنائے ہوئے قوانین کے اب تک اسیر تھے، جس کی پالیسی یہی تھی کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ علامہ فرماتے ہیں تو فرماتے رہے، کیوں حاکم و محکوم میں خائل رہیں پر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اپنے غلام کے ساتھ سلوک کی مثال بچوں کو پڑھانے کے لیے اچھی ہے۔ بڑی سڑک پر آ کر میں رک گیا۔ ٹریفک کا ایک ہجوم رواں تھا جو میری نگاہوں کے سامنے سے گزرتا جا رہا تھا۔ مجھے اپنے بائیں ہاتھ پر ایک بینک کی شاخ دکھائی دی، اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ کا یوٹیلیٹی سٹور تھا۔ ایک جگہ فون ہی نہیں تھا، دوسری جگہ فون خراب تھا۔ انکار کے ایک شائستہ انداز یہی ہے، دیکھیے مجھے ایک بہت ضروری کال کرنی ہے ملتان، آپ صدر چلے جائیں یا پھر ادھر عزیز آباد، میں کراچی کی سڑکوں سے بالکل نا واقف ہوں، یہ بتا دیں کہ کون سی جگہ زیادہ آسانی ہوگی۔ میں نے کہا آسانی تو تیسری جگہ ہوگی۔ وہ بولا میکلوڈ روڈ پر چلے جائیں، ٹیلی گراف ہاؤس۔ تقریباً پون گھنٹہ میں نے کسی سواری کے انتظار میں گزارا۔ اول تو کوئی رکشہ ٹیکسی خالی گزرے ہی نہیں، جو گزرے تھے وہ مخالف سمت میں جانے کا اشارہ کر کے پوچھتے تھے کہ بھائی ہم تو ادھر جا رہے ہیں، چلنا ہے تو چلو ورنہ خدا حافظ۔ اپنی بے بسی پر تاؤ کھانا بھی بیکار تھا۔ غالباً یہی افراد زر ہے کہ پیسہ جیب میں ہو مگر چیز نہ ملے۔ بسوں کا یہ حال تھا کہ لوگ دروازوں کھڑکیوں سے چمٹ کر لٹکے ہوئے تھے اور میں حیران پریشان یہ دیکھ رہا تھا کہ ان میں ایک بھی ٹپک کر نیچے نہیں گرتا۔ مجھے ولایت یاد آیا۔ وہاں سرے راہ کھڑے ہوئے عورت یا مرد کو لفٹ مانگنے کے لیے صرف انگوٹھے سے اشارہ کرنا کافی ہوتا ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی خود ہی رک کر پوچھ لیتا ہے کہ کیا بات ہے۔ یہاں کاریں زن زن کرتی گزر جاتی تھی۔ میں نے دل کڑا کر کے 2-4 کو اشارہ بھی دیا مگر نتیجہ صفر رہا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں اسی جگہ بے ہوش ہو کے گر جاؤں تب بھی کوئی رکے گا نہیں۔ لندن میں آدمی سڑک پر گر جائے یا بیٹھ جائے تو سب رک جائیں گے۔ چند منٹ میں ایمبولینس تک موجود یہ احساس مجھے الگ پریشان کر رہا تھا کہ میرا سرعام اپنی نمائش کرنا خطرے کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ جو مجھے پہچانتے ہیں میری تلاش میں ہیں۔ پھر ایک معجزہ رونما ہوا۔ ایک ٹیکسی میرے قریب سے گزری اور چند قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ میں اس کی طرف لپکا۔ بھائی مجھے ایک بہت ضروری کام سے وہاں جانا ہے، ٹیلی فون ہاؤس، میکلو روڈ پر کہیں، میں 100 روپے دوں گا تمہیں۔ میں نے کہا بیٹھو۔ ٹیکسی ڈرائیور نے پلٹ کر دیکھے بغیر بڑی نخوت سے کہا جیسے میری درخواست کو شرف قبولیت بخش کے اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ عجیب شہر ہے۔ میں نے ماتھے سے پسینہ صاف کر کے کہا آدمی مرتا ہو تو مر جائے، کوئی ہاسپٹل لے جانے کے لیے راضی نہیں ہوگا، لے جائیں گے تو اپنی مرضی سے جدھر وہ جا رہے ہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی قانون نہیں۔ بھائی میں اپنی مرضی سے وہاں جاؤں گا جہاں مجھے جانا ہے، پیسے پورے دوں گا بلکہ زیادہ ہی دوں گا۔ میں اتنا برہم تھا کہ میں نے دل کا بخار نکالنے کے لیے ٹیکسی ڈرائیور کو ہدف بنائے بغیر ایک پر مذمت تقریر جاری رکھی۔ تمہارے پاس بہت پیسہ ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور بولا۔ بہت کیا مطلب؟ میں نے چونک کر کہا اور ہے تو تمہیں کیا، دن میں 100 کے کتنے نوٹ تقسیم کرتے ہو، اپنی گاڑی کیوں نہیں خرید لیتے؟
مجھے اس کے مشورے اور رویے دونوں پر غصہ آیا، مگر میں نے کہا یہی کروں گا، مگر ذرا فرصت تو ملے۔ ایک دوست نے کہا ہے شام تک وہ کر ہی دے گا کسی نہ کسی گاڑی کا بندوبست۔ جیب میں پیسے ہیں تو انتظار کیسا، یہ ٹیکسی خرید لو۔ میں بوجھ کر رہ گیا، یہ ٹیکسی؟ تمہارا مطلب ہے ٹیکسی چلاؤں؟ میں نے کہا ٹیکسی بھی کار ہی ہوتی ہے۔ وہ بولا ذرا رنگ مختلف ہوتا ہے، 4 پیسے بھی کمال ہو گئے چلتے پھرتے۔ تھینک یو، جس دن یہ پیشہ اختیار کرنے کا سوچا اس دن تمہیں بتا دوں گا۔ میں نے کہا شہر ہی نہیں، یہاں کے رہنے والے بھی عجیب تھے۔ رکشے میں ہوتا تو وہ کہتا رکشہ خرید لو، بس میں جاتا وہ بس برائے فروخت پیش کر دیتا۔ یہ ٹیلی گراف ہاؤس ہے، ٹیلی فون ہاؤس نہیں ہے، وہ دیکھ لو اوپر لکھا ہوا ہے۔ اسے ٹیکسی ایک پختہ فرش والے آتے میں روک دی۔ میں نے 100 کا نوٹ اس کی طرف پھینکا اور اندر چلا گیا۔ وہاں ٹیلی فون کرنے والے ایک انار 100 بیمار والا سین پیش کر رہے تھے۔ ایک بوتھ لیڈیز کے لیے تھا، دوسرا لوکل کال کے لیے۔ دونوں فون خراب تھے، باقی 2 کے لیے 2 قطاریں تھیں، ایک کال بک کرانے والوں کی، ایک اپنی باری کا انتظار کرنے والوں کی۔ اس مشکل کا کوئی حل نہیں تھا، چنانچہ میں صبر و ضبط کی پریکٹس کرتا رہا۔ جب بالآخر میری باری آئی تو کھڑے کھڑے میری ٹانگیں اکڑ چکی تھی۔ کون؟ جیکی؟ نہیں، میں جونی بول رہا ہوں۔ تم سکندر؟ ہاں دیکھو وقت کم ہے، یہ بتاؤ وہاں سب خیریت ہے نا؟ میرے پیچھے تو اس خبیث نے آدمی لگا دیے تھے۔ میں نے کہا یہاں بھی گڑبڑ ہو جاتی، خدا نے بچا لیا ہمیں۔ رات کو نہ جانے کتنے لوگوں نے فارم ہاؤس پر حملہ کیا تھا، باقاعدہ اسٹیشن گن اور دستی بم لے کر آئے تھے وہ لوگ۔ او مائی گاڈ، پھر کیا ہوا؟ ہم وہاں نہیں تھے، جونی بولا۔ تمہاری امانت کو ہم نے منتقل کر دیا تھا اپنے تہہ خانے میں، لیکن وہ لڑکی، اسے کیا ہوا؟ حملہ آور اسے لے گئے یا وہ اندر ہی جل کے راکھ ہو گئی؟ بیچارہ مالی سب سے پہلے نشانہ بنا۔ فارم ہاؤس سب ایک ملبے کا ڈھیر ہے اور ابھی تک تو پولیس کو کچھ نہیں ملا۔ مونی کی لاش بھی نہیں ملی۔ ڈیڈ بہت پریشان ہے کیونکہ ان کا دشمن کوئی نہیں، انہوں نے کوٹھی کے چاروں طرف گارڈ کھڑے کر دیے ہیں۔ میں اور جیکی بالکل باہر نہیں نکل سکتے گارڈ ساتھ لیے بغیر۔ تمہارا فون ٹیپ تو نہیں ہو رہا؟ مجھے نہیں معلوم، وہ بہت نروس ہو رہا تھا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ اچھا اب جو ہوا سو ہوا، میری وجہ سے تم پر یہ آفت آئی۔ او نو، ہم نے تمہیں شٹ اپ، ذرا سوچ کر بات کرو۔ میں نے کہا تم اس شخص کو اپنے گھر سے شفٹ کر دو کسی محفوظ مقام پر، ہمارے تہہ خانے سے زیادہ محفوظ مقام کوئی نہیں۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ دشمن بھی تو اندر ہے، کوئی مار ڈالے گا اسے۔ جب تک ہمارا کام نہ ہو جائے اس کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ 5 منٹ ختم ہو گئے، کسی کرخت آواز والے آپریٹر نے کہا اور لائن کاٹ دی۔ ہیلو ہیلو، ٹائم بڑھا دو۔ میں نے کریڈل کو بار بار دبا کے کہا مگر لائن ڈیڈ ہو چکی تھی۔ میرے باہر آنے سے پہلے گھنٹی پھر بجی۔ تاندریا والا سے بات کریں، گلاب دین، گلاب دین، کاؤنٹر پر سے کسی نے چلا کر کہا چل بھائی تیری باری۔ میں سخت اشتعال کے عالم میں باہر نکلا۔ آخر یہ کیا بےہودگی ہے، ابھی تو میں بات کر رہا تھا۔ آپ کے 5 منٹ ہو گئے تھے، بکنگ کلرک بولا۔ میں نے کب کہا تھا کہ مجھے 5 منٹ بات کرنی ہے؟ تو کیا آدھا گھنٹہ بات کرنی تھی؟ وہ سر اٹھائے بغیر بولا یہ میری مرضی، آدھا گھنٹہ بات کروں یا 1 گھنٹہ۔ میں نے غصے سے کہا پیسے مجھے دینے تھے، یہ پبلک کال آفس ہے، آپ اپنا فون لگوا لیں۔ اس نے مجھے مشورہ دیا۔ میں نے اس کے جامپڑ مار کے اسے کرسی سمیت لڑکانے کی خواہش پر بڑی مشکل سے قابو پایا اور پیر پٹکتا ہوا باہر کی طرف چل پڑا۔ بہت سے لوگ میرے چراغ پا ہونے سے محفوظ ہوئے۔ ایک اجنبی شہر میں خود کو بے بس اور سب کے لیے باعث تفریح سمجھنا بہت ناخوشگوار تجربہ تھا۔ نامکمل گفتگو کے باعث میری اضطراب اور تشویش میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک عجیب بے چینی کی سی کیفیت تھی۔ جونی کا یقین غلط بھی ہو سکتا تھا، اور جیسے ان کے فارم ہاؤس پر حملہ ہوا تھا ویسے ہی حملہ کرنے والے ان کے محافظوں کی فوج کو شکست دے کر گھر میں بھی داخل ہو سکتے تھے اور خسرو جمشید کو چھڑا کے لے جا سکتے تھے۔ اس جنگ و جدل میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ باپ مارا جائے یا دونوں بیٹے مارے جائیں، صرف اور صرف میری وجہ سے۔ یہ بڑا سنگین احساس جرم تھا جس سے نجات حاصل کرنے کی صورت کوئی نہ تھی۔ میں صرف خواہش کر سکتا تھا اور دعا کر سکتا تھا کہ اللہ ان دونوں جوانوں کو بچائے جو ابھی خود کو بچانے کا ہنر نہیں جانتے اور یہ نہیں جانتے کہ ان کے مقابل کتنے خطرناک شکاری ہیں۔ مونی کی طرف سے میری فکر اپنی جگہ تھی۔ اگر اس کی لاش نہیں ملی تو اس کا صاف مطلب یہی نکالا جا سکتا ہے کہ اسے کوئی لے گیا یا وہ خود جان بچا کے فرار ہو گئی۔ مگر فرار ہوتی تو وہ سلطان محمد خان کی پناہ گاہ کا رخ کرتی، اسے کون لے جا سکتا ہے؟ اس سوال کے ذہن میں آتی میرے لیے اندیشوں کا نیا باب کھل گیا۔ کہیں اسے وہی درندے تو نہیں لے گئے جن سے میں نے اس کی بے آبروئی کا انتقام لیا تھا؟ ان کے بھی تو ساتھی ہوں گے جن کو میں نے منصف بن کے سزائے موت دی تھی۔ ایک چھوٹے سے علاقے میں کسی گاڑی کی نقل و حرکت کا سراغ لگانا ناممکن نہیں۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھ لیا ہوگا، جہاں سے انہیں ٹریکٹر ملا ہوگا وہیں سے معلوم ہوا ہوگا کہ ایک فاکس ویگن چوری ہوئی ہے۔
فاکس ویگن کو سٹارٹ کرنے کے لیے میں اسے ٹریکٹر کے پیچھے باندھ کر لے گیا اور پھر خام میں نے وہ رسی ٹریکٹر سے بندھی ہوئی چھوڑ دی تھی۔ انہوں نے پولیس سے مدد لی ہوگی، اپنے کتے چھوڑ دیے ہوں گے اور معلوم ہو گیا ہوگا کہ فاکس ویگن ملتان میں کہاں کہاں سے گزری تھی اور بالآخر کہاں گئی تھی، یا پھر جونی اور جیکی میں سے کوئی اسے واپس چھوڑنے گیا ہوگا تو پکڑا گیا ہوگا۔ مگر وہ سلطان محمد خان کا بیٹا تھا، اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، مگر اس کے ذریعے سے معلوم کرنے والوں نے پتہ چلا لیا ہوگا کہ میں کہاں ہوں۔ نوکروں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مہمان کون ہیں، کتنے ہیں، کیسے ہیں۔ یہ ثابت ہونے کے بعد کہ میں گھر کے اندر نہیں ہوں، دوسرے ٹھکانوں کی تلاشی لی جا سکتی ہے۔ بڑی آسانی سے ان سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ فاکس ویگن اس باغ میں کھڑی رہی تھی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں نکل گیا، صرف مونی ہی ان کے ہاتھ لگی۔ مگر اس کے ساتھ کون تھا، جیکی یا جونی؟ خسرو جمشید کو انہوں نے اپنے تہہ خانے میں منتقل کر دیا تھا، اکیلی مونی کو وہاں نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اس کے ساتھ یقیناً کوئی ہوگا۔ حملہ آوروں نے کہا ہوگا کہ دیکھو جیکی یا جونی، تم سے ہماری کوئی دشمنی نہیں اور ہم سلطان محمد خان سے دشمنی مول لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، مگر اس صورت کو اور اس کے ساتھی کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے ہمارے باس کو مار ڈالا، ہمارے یار کو مار ڈالا، لعنت ہماری یاری پر اور نمک خواری پر، اگر ہم ان کے خون کا بدلہ نہ لے سکے۔ جیکی یا جونی کچھ نہ کر سکے ہوں گے، انہیں اپنی جان بھی عزیز تھی اور عزت بھی، وہ باپ کی طرف سے بھی ڈرے ہوں گے اور اسے معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے مونی کو ان کے حوالے کیا اور خود نکل گئے۔ بعد میں فارم ہاؤس تباہ کیا گیا اور مالی کو گولی مار دی گئی۔ اب مونی ان کے جنگل میں ہوگی اور وہ ہر انسانیت سوز طریقے سے اسے تکلیف پہنچاتے ہوئے پوچھیں گے کہ بتا وہ ہیرو کہاں گیا؟ وہ کچھ جانتی ہی نہیں، تو نے کیا بتائے گی؟ اس کی موت کی اذیت بہت طویل ہوگی، شاید اس وقت بھی وہ کسی ناقابل برداشت اور رسوا کن آزار میں مبتلا ہوگی۔ میرے اللہ، میں کیا کروں؟ میں کچھ بھی تو نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہی ہے جتنا میں نے سمجھا ہے تو مونی کی موت کو آسان کر دے، آبرو من نہ سہی۔ معلوم نہیں کب سے میں برآمدے کی سیڑھیوں پر کھڑا ہوا اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا، کسی نے کیا دیکھا کیا سمجھا مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ اچانک ایک ٹیکسی گھوم کر میرے سامنے آ گئی، میں نے بے خیالی میں دیکھا اور چونک پڑا، یہ وہی ٹیکسی تھی۔ دوسرے گیٹ کیپر نے سیٹی بجائی۔ او پاگل کا بچہ، ادھر کہاں لے جاتا ہے ٹیکسی؟ بیٹھو، اس ٹیکسی ڈرائیور نے کہا اور میں دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی نے پھر راؤنڈ لیا اور گیٹ سے گزری تو گیٹ کیپر نے اور ڈرائیور کے درمیان ایک دوسرے کو خون خوار نظروں سے گورنے کا تبادلہ ہوا۔ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور بولا۔ میں چونک پڑا، کیا ہوا ہے مجھے؟ صورت سے تو یہ لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کیا ہاسپٹل لے چلوں؟ فضول باتیں مت کرو، مجھے واپس جانا ہے، میں نے کہا، مگر پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم اتنی دیر سے کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ مجھے معلوم تھا کہ آپ کو یہاں پھر ٹیکسی نہیں ملے گی، اس سے پھر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، آپ پھر اس شہر کو، یہاں کے ٹیکسی والوں کو، رہنے والوں کو گالیاں دیں گے۔ جب کوئی پہلی بار کسی پینڈ سے یہاں وارد ہوتا ہے تو اس کی ایسی ہی حالت ہوتی ہے۔ میں تم کو کسی پینڈ سے آیا ہوا پینڈو لگتا ہوں؟ میں نے برہمی سے کہا۔ سوٹ تو اب دیہاتی بھی پہنتے ہیں، وہ بولا، مگر خیر پینڈ سے نہیں آئے ہیں آپ تو پھر لاہور سے آئے ہیں؟ تم ضرورت سے زیادہ ہوشیار بنتے ہو اور ہوتے ہو، ورنہ تم اچھے آدمی ہو کہ تم نے میری ضرورت کو سمجھا، تم پڑھے لکھے بھی لگتے ہو مجھے، میں نے مائکرو بیالوجی میں ڈاکٹریٹ کی ہے، وہ بولا، اور ٹیکسی چلا رہے ہو؟ میں نے کہا، بے وقوف بناتے ہو مجھے، ابھی بے روزگاری کا مسئلہ اتنا شدید نہیں ہوا، مجھے ٹیکسی چلانے کا شوق ہے، آپ کو اعتراض ہے؟ وہ بولا، اس میں آمدنی بھی زیادہ ہے، میں لیکچرار بنتا تو اتنا نہ کماتا۔ بندہ خدا، عزت بھی کوئی چیز ہے، پنڈ سے آنے والے عزت کے لیے ایسے ہی تصورات رکھتے ہیں، ورنہ شہر میں عزت ہے اس کی جس کے پاس 3 کاف ہو، وہ بولا۔ 3 کاف؟ 3 حرف تو سنے تھے، کار، کوٹھی، کیش، وہ بولا، اس شہر میں عزت کا معیار پیسہ ہے، سمجھے؟ سمجھ گیا، مگر میں پنڈ سے نہیں آیا ہوں، میں نے 4 سال لندن میں گزارے ہیں، میں نے کہا، اور تم غلط کہتے ہو کہ تم نے مائکرو بیالوجی میں ڈاکٹریٹ کی ہے، تم کو چیلنج کرتا ہوں کہ اسے ثابت کرو۔ اوکے، ادھر جمشید روڈ کوارٹر تھانے چلتے ہیں۔ تھانے؟ کیا مطلب؟ میں نے گھبرا کر کہا، یعنی وہاں تم مجھ سے زبردستی منواؤ گے؟ نہیں، وہاں میرے بھائی کا سالہ ہے، DSP، لعنت بھیجو اس پر، میں مانتا ہوں کہ تم ڈبل PhD ہو، میں نے کہا، مائکرو بیالوجی میں بھی اور بکواس سولوجی میں بھی۔ ایسے عجیب ٹیکسی ڈرائیور سے اپنے ملک میں پہلی بار واسطہ پڑا تھا۔ لندن اور پیرس کے تجربات پرانی بات تھے، وہاں ایک سے ایک دلچسپ کریکٹر موجود تھا، مگر یہاں اس ٹیکسی ڈرائیور نے جہاں میرے ساتھ شرافت برتی تھی، وہی میرے ساتھ وہ رویہ بھی اختیار کیا تھا جو ایک چالاک شہری اسی سادہ لو دیہاتی کے ساتھ اختیار کر سکتا ہے۔ میرا خون کھولنے لگا، یعنی حد ہو گئی، میں نے سارا یورپ دیکھا جو اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ مجھے پینڈو سمجھنے پر بزیتا ہے اور خواہ مخواہ منوانا چاہتا ہے کہ وہ مائکرو بیالوجی میں PhD ہے۔
چالاک اور عیار بنتا ہے الو کا پٹھا، وہیں گرا دوں؟ میرا مطلب ہے ڈراپ کر دوں، جہاں سے اٹھایا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور بولا، یا اور کہیں جانا ہے؟ تھوڑا سا آگے، بینک کے پاس سے بائیں جانب۔ میں نے سو کے ایک اور نوٹ نکال کے طے کیا کہ چلو جان چھوٹی اس ڈرائیور سے، شام تک گاڑی کا بندوبست ہو ہی جائے گا۔ ایک نوٹ اور سیٹھ۔ اس نے ٹیکسی روک کے کہا، کیا 200 واپسی کے؟ میں اترتے اترتے رک گیا۔ اسی وقت میری نظر نے افتخار عارف کے دروازے پر لگے ہوئے مجمع کو دیکھا۔ کم سے کم 10 افراد کھلے دروازے کے سامنے کھڑے اندر جھانک رہے تھے، اور میری نگاہ نے ان کے چہروں پر تجسس سمیت خوف کی تحریر بھی دیکھ لی تھی۔ میری چھٹی ایک دم خطرہ خطرہ چلانے لگی۔